تیسرا T20 کے چیمپئن بولر کا ذکر کریں گے وہاب ریاض. جی میں اطہر جی، اور ذکر کریں گے آج ہم وہاب ریاض کا. پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہاب ریاض وہ بولر نہیں جنہیں بھلا دیا جائے. پاکستانی فاسٹ بولر وہاب ریاض کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے بولنگ اسپیل سے خود کو اس وقت یاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب لوگ انہیں بھولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں اور ناقدین ان پر تنقید کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. وہاب ریاض اپنے کیریئر میں ایسی کوئی زبردست پرفارمنس دیتے نظر نہیں آئے جو انہیں دنیا کے صف اول کے فاسٹ بالر میں لا کھڑا کرے. ان کے بعد آنے والے فاسٹ بالر محمد عامر بھی وکٹوں کے معاملے میں ان سے آگے نکل گئے، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسے میچز موجود ضرور ہیں جن پر وہاب ریاض کی چھاپ واضح طور پر نظر آتی ہے. وہاب ریاض کا بین الاقوامی کیریئر اتار چڑھاؤ کا شکار رہا. کبھی مکی آرتھر ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہاب ریاض نے پاکستان کو کبھی کوئی میچ نہیں جتوایا. کبھی انضمام الحق ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی مصباح الحق اور وقار یونس ان پر بھرم نظر آتے ہیں. کچھ چیزیں تجربے سے بھی آتی ہیں. وہاب ریاض ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی صرف انگلینڈ کے دورے کے لیے ہی ہے. کیا یہ انگلینڈ میں کھیلنے والا سب سے غیر مؤثر پاکستانی بولنگ اٹیک ہے؟ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب وہاب ریاض تینوں فارمیٹ میں پاکستانی بولنگ کی ضرورت تھی، لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا جب انہوں نے خود کو محدود اوورز کی کرکٹ تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا تو سینٹرل کانٹیکٹ سے بھی ہاتھ سے نکل گیا. لیکن وہاب ریاض کے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ جب بھی گیند ان کے ہاتھ میں آئے انہیں پرفارم کرنا ہے. انہیں یہ بات بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس فاسٹ بولنگ کے بہت آپشن موجود ہیں اور تمام بولر زبردست میں مقابلہ ہے. وہاب ریاض کی حالیہ کارکردگی دیکھی جائے تو وہ اس چیلنج کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دیتے ہیں. وہاب ریاض انگلینڈ کے دورے میں اس منصوبہ بندی کے تحت شامل کیے گئے کہ ضرورت پڑنے پر ان کے ہاتھ میں سرخ گیند بھی تھما کر انہیں ٹیسٹ میچ کے لیے میدان میں اتارا جا سکتا. اگرچہ ٹیم مینجمنٹ نے ٹیسٹ سیریز میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کی اور پھر T20 سیریز میں بھی انہیں اس دورے کے آخر میں میدان میں اتارنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے اپنی زبردست بولنگ سے پاکستانی ٹیم کو دورے کی واحد جیت سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. حارث رؤوف کے لیے زیادہ رنز بچانے کی سوچ. وہاب ریاض انگلینڈ کے خلاف تیسرے T20 انٹرنیشنل میں معین علی بولرز کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. وہاب ریاض نے کرس جارڈن کو رن آؤٹ کیا. جب وہاب ریاض انگلینڈ کی اننگ کا 19واں اوور کرنے کے لیے آئے تو میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 20 رنز درکار تھے. وہاب ریاض نے اوور کا آغاز وائڈ گیند سے کیا، لیکن اگلی ہی گیند پر انہوں نے کرس جارڈن کو رن آؤٹ کر دیا. اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ 5ویں گیند تھی جس پر وہاب نے معین علی کو ایک تیز باؤنسر سے غلطی پر مجبور کیا اور وہ ان کے ہاتھوں کیچ ہو گئے. وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ جب میں 9واں اوور کرنے آیا تو میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ کم سے کم رنز دوں. میں 6 یا 7 رنز پر یہ اوور ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آخری اوور میں حارث رؤوف کو زیادہ سے زیادہ رنز مل جائیں تاکہ وہ ان کا دفاع کر سکیں. ایک تجربہ کار بولر ہونے کے ناطے میں نے صورتحال کے مطابق بولنگ کی اور اس پلان پر عمل کیا جو کہ بولنگ یونٹ نے بنایا تھا. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہاب ریاض نے مسلسل صورتحال میں مؤثر بولنگ کی. ماضی میں متعدد بار اس طرح کی بولنگ کر چکے ہیں. سن 2016 میں انگلینڈ کے خلاف مین آف دی میچ. وہاب ریاض سن 2016 میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلے گئے واحد T20 انٹرنیشنل پاکستان کی 9 وکٹوں کی جیت میں وہاب ریاض کی بولنگ نے فیصلہ کن اور کالن منرو کی اہم وکٹیں شامل تھیں جنہوں نے بالترتیب 70 اور 56 رن اسکور کیے تھے. کالن منرو صرف 10 اوورز میں اپنی ٹیم کا اسکور 86 تک لے گئے تھے جبکہ اننگز کا آخری اوور شروع ہونے پر ولسن کریز پر تھے اور نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 20 رن درکار تھے، لیکن وہاب نے ولسن اور پھر ٹرینٹ بولٹ کو اس اوور میں آؤٹ کیا تھا. سن 2015 کے ورلڈ کپ میں نصف سنچری اور 4 وکٹیں. پاکستان ٹیم انڈیا اور ویسٹ انڈیز سے ہارنے کے بعد زمبابوے کے خلاف بھی شکست کے خطرے سے دوچار تھی. اس موقع پر اس کی 6 وکٹیں صرف 155 رنز پر گر چکی تھیں. ایسے میں وہاب ریاض کی بیٹنگ کام آئی اور انہوں نے اس قیمتی 47 رنز اضافہ کیا اور پھر سہیل خان کے ساتھ 33 رنز بنا ڈالے. اپنی پہلے ون ڈے نصف سینچری کے بعد وہاب ریاض کا بولنگ میں بھی محمد عرفان کے ساتھ برابر کا حصہ رہا اور ان دونوں کی 4 وکٹوں نے پاکستان کی 20 رنز کی جیت کو یقینی بنا دیا. وہاب ریاض میں مین آف دی میچ بنے تھے. شین واٹسن کے خلاف مشہور اسپیل.
اس ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں اگرچہ پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف 6 وکٹوں سے شکست ہونی تھی، لیکن لوگ ابھی تک وہاب ریاض کے اس بولنگ اسپیل کو یاد کرتے ہیں جس میں ان کا سامنا شین واٹسن سے ہوا تھا۔ اس موقع پر وہاب ریاض نے ڈیوڈ وارنر اور کپتان مائیکل کلارک کی وکٹیں حاصل کی تھی۔ وہ شین واٹسن کی وکٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن فائن لیگ پر راحت علی نے کیچ ڈراپ کر دیا تھا۔ واٹسن کے خلاف وہاب ریاض کا جوش و خروش زوروں پر تھا۔ ان کی باؤنسر اور شارٹ پچ گیندوں سے واٹسن خاصے پریشان تھے اور دونوں کے درمیان جملوں اور اشاروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ اس وجہ سے آئی سی سی میچ ریفری راجن مدوگالی نے دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس تمام صورتحال کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کے سابق بلے باز بیرن لارا نے اس جرمانے کو مضحکہ خیز قرار دیا تھا اور یہ پیشکش کی تھی کہ وہ وہاب ریاض کا جرمانہ ادا کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ سن 2019 کے ورلڈ کپ میں ٹوٹی انگلی سے چھکا۔ وہاب ریاض ورلڈ کپ کے اعلان کرتے ابتدائی اسکواڈ میں شامل نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ اور محمد عامر ٹیم کا حصہ بنے تھے اور ورلڈ کپ میں وہاب ریاض نے 11 وکٹیں حاصل کی تھی۔ افغانستان کے خلاف ہینگلے میں کھیلے گئے میچ کی اسکور شیٹ میں وہاب ریاض کی 2 وکٹیں اور 15 رنز نٹ آؤٹ نظر آ رہے تھے، لیکن درحقیقت یہ 15 رنز اتنی قیمتی تھے جتنی مین آف دی میچ عماد وسیم کے 49 نٹ آؤٹ، جنہوں نے پاکستان کو 3 وکٹوں سے جتوایا تھا۔ 228 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کے 7ویں وکٹ 47ویں اوور میں گری تو اسکور 206 رنز تھا۔ اس موقع پر وہاب ریاض نے جو دائیں ہاتھ کی ٹوٹی انگلی کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے، صرف 9 گیندوں پر مشتمل 15 رنز کی مختصر سی اننگز میں اپنا کام دکھا گئے۔ اس اننگز میں ان کا ورلڈ کلاس اسپنر راشد خان کی گیندوں پر کور پر چوکا چھکا کون بھول سکتا ہے۔